بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ پاکستان بالکل کسی قسم کی بہانے بازی نہیں کرے گا، پاکستان کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ جیسا ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے ویسا ہی پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کریں گے، اور وہی انہوں نے کیا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو بھی کریں گے، حکومت اس کو اون کرے گی، مولوی اس کو عین اسلامی اور شرعی قرار دیں گے، اور پاکستان کا میڈیا اسے پاکستان کی بہت بڑی فتح قرار دے گا۔ تو ہوا وہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا اور عاصم منیر صاحب نے لبیک کہہ دیا۔ یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے اس کا حصہ بننے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے ممالک کو لکھا، یعنی اب تو شاید ہی کوئی ملک بچے ہوں جنہیں انہوں نے نہیں لکھا۔ تو دنیا بھر کے جو بااثر ممالک ہیں انہیں بھی لکھا، بہت سارے ایسے ممالک جو اس ریجن کے اندر ہیں ان کو بھی لکھا، اور جن ممالک نے سب سے پہلے حامی بھر لی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کہیں گے ویسا ہم کریں گے، ان میں ایک ملک پاکستان بھی ہے۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ جو پیس بورڈ کا حصہ بن چکے ہیں ممالک، ان میں پاکستان، اسرائیل، یو اے ای، مصر، مراکش، قازقستان، ازبکستان، بیلاروس، ہنگری، یہ زیادہ ممالک جو ہیں وہ رشیا کے جو آزاد ہونے والے ممالک ہیں، زیادہ ممالک وہ ہیں۔ ان کے علاوہ ایک ہنگری ہے۔ پاکستان اور اسرائیل یہ دونوں اس کا حصہ ہیں، جبکہ گلف کنٹریز میں سے وہاں پہ ایک مصر ہے، اور یو اے ای اس کے اندر شامل ہے۔ فرانس نے، کینیڈا نے، جرمنی نے، روس نے، چین نے، سعودی عرب نے، ترکی نے، پولینڈ نے، برطانیہ، آسٹریلیا، بھارت، ان ممالک نے ابھی تک حامی نہیں بھری، اور بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک حامی نہیں بھری۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اور عاصم منیر صاحب نے کہا جی اوکے ہو گیا، ہم آ رہے ہیں۔ اب یہ غزہ پیس بورڈ، یہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اپنا ایک منصوبہ ہے، اور اس سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ غزہ کی پٹی کو ایک ترقی یافتہ علاقے میں کنورٹ کریں گے۔ یہاں پہ بہت بڑی بڑی ہائی رائز بنائی جائیں گی، یہاں پہ زبردست قسم کے بیچز بنیں گے، یہاں پہ کمال قسم کی سیاحت کے علاقے بنیں گے، اور یہ دنیا کا ایک بڑا مہنگا پلاٹ ہے جہاں پہ وہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو گھیر کر لے گئے۔ پیسہ بھی اپنا نہیں لگا رہے، بلکہ جو ممالک آ رہے ہیں ان سے $1 ارب وصول کیا جا رہا ہے اس ممبرشپ کے بدلے میں۔ تو جیسا کہ پاکستان سے امید تھی کہ پاکستان نہ کرنے کی پوزیشن میں تو ہے ہی نہیں، انکار تو پاکستان کر ہی نہیں سکتا۔ پاکستان انکار کرے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ وہ تمام پیغامات، میسیجز اور وہ تمام چیزیں ایکسپوز کر دے گا جو پاکستانی حکمران ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جا کر بولتے رہے، اور اس کا انہیں پاکستان میں نقصان ہوگا۔ تو یہاں پہ جو مولوی ہیں وہ اب ثابت کریں گے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اسلام کا جھنڈا پاکستان نے اٹھا لیا۔ حالانکہ یہ قیادت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، قیادت جو ہے وہ ٹونی بلیئر کی ہے، قیادت جو ہے وہ نیتن یاہو کی ہے۔ پاکستان اس صف میں کہیں دور پیچھے کھڑا ہے۔ اب $1 ارب کیا پاکستان دے سکتا ہے؟ یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستانیوں کے خون پسینے کا پیسہ ہوگا، یہ وہ پیسہ ہے جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوگا۔ تو کیا پاکستان یہ پیسہ دے سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے نا۔ ہو سکتا ہے پاکستان سے پیسہ لیا ہی نہ جائے اور پاکستان کو استثنا دے دیا جائے، اس بنیاد پر کہ پاکستان اپنی فوج غزہ میں تعینات کرے گا حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے۔ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حماس اس کا حصہ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غزہ کی جو حکومت ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ اسے تسلیم نہیں کرتے، وہ اسے مانتے نہیں ہیں۔ آپ جب بھی غزہ میں ووٹنگ کروائیں گے حماس جیتے گی، گزشتہ الیکشنز میں بھی وہی جیتے ہیں، یعنی ان کے پاس اکثریت ہے فلسطینیوں کی، اور وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن پاکستانی اس کو مان چکے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں اور کون کون سے عرب ممالک ہیں جو اس ساری صورتحال کو مانتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی قرارداد آئی تھی اکتوبر 2025 میں 2803۔ تو یہ جو قرارداد تھی، اس قرارداد کی روشنی میں اب یہ غزہ پیس بورڈ بنا ہے، اور اس کا جو پہلا نقطہ تھا وہ ایک اسٹیبلائزیشن فورس بھی تھا، یعنی وہاں پہ ایک امن کے قیام کے لیے ایک استحکام فورس تعینات کی جائے گی جس میں مختلف ممالک کی فوجیں ہوں گی۔ اس میں پاکستان کی اور انڈونیشیا کی فوج ہوگی، اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا۔ کچھ ممالک پیچھے ہٹ گئے تھے، جی ہم اپنی فوج نہیں بھیج رہے۔ بہرحال پاکستان پیس بورڈ کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ جو قرارداد تھی نا اقوام متحدہ میں، ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی پڑے گی کہ روس نے اور چین نے اس کی مکمل مخالفت کی تھی۔ چین اور روس یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور وہ خود فیصلہ کریں گے اپنے لیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جمہوری طریقہ تو یہ ہے، لیکن یہ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، روس اور چین اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور انہوں نے، دونوں ممالک نے انکار کر دیا تھا، اس کی مخالفت کی تھی، قرارداد کی. پاکستان جو ہے نا ناظرین، اب میں پاکستان کی اگر بات کروں تو ایک بات تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، پاکستان ایک کالونی بنتا جا رہا ہے، ایک آزاد اور خود مختار ملک کی بجائے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کالونی بنتا جا رہا ہے. ٹرمپ صاحب جو کہیں گے وہ یہی کریں گے، اور کئی ممالک اپنے مفاد میں ایسا کرتے بھی ہیں. لیکن پاکستان کیا یہ اپنے مفاد میں کر رہا ہے؟ عاصم منیر صاحب کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے اور ایک بہت بڑی پرابلم ہے، اور وہ ہے پاکستان میں ان کا غیر مقبول ہونا. وہ کوئی بھی چیز کر لیں، ان کی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہو رہا، وہ حکومت کو کامیاب بھی نہیں بنا پا رہے. اگر بین الاقوامی سطح پہ آوازیں اٹھ جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو رجیم ظالمانہ طور پہ مسلط کیا گیا ہے اس کا اختتام کیا جائے، تو پھر عاصم منیر صاحب اور ان کے سارے ہواری ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. لہذا اگر عمران خان صاحب کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے یا عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کچلنا ہے تو عالمی سطح پہ انہیں تمام آقاؤں کو خوش رکھنا پڑے گا. یہ وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایسا لگتا ہے کہ طاقتوروں کی ایک کالونی بنتا جا رہا ہے. ایک آزاد اور خود مختار ملک والی تو بات دکھائی نہیں دیتی جیسی جوتے پالش کی پالیسی رکھی ہے ہمارے وزیر اعظم نے. میں تو حیران ہو گیا تھا دیکھ کے. اب امریکہ جو ہے وہ دنیا کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے ایک نئے قسم کے ورلڈ آرڈر کے لیے. کینیڈا کا جو وزیر اعظم ہے اس نے بڑی صاف بات کی. اس نے کہا جی کہ میں خاتمے کا اعلان کرتا ہوں کہ امریکہ کی قیادت کے اندر جو ایک ورلڈ آرڈر چل رہا تھا وہ اب نہیں چلے گا. یعنی کینیڈینز تو کھل کر سامنے آ گئے، فرانس بھی کھل کر سامنے آ گیا، کئی اور ممالک کھل کر سامنے آ گئے. تو امریکہ کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ دو ہیں. ایک ان کی طاقتور فوج ہے، وہ کسی کے اوپر بھی چڑھائی کر سکتے ہیں. لیکن کیا امریکہ ایک وقت میں سب کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. دوسری طاقت امریکہ کے پاس جو ہے وہ ٹیرف عائد کرنے کی ہے، کہ وہ ٹیرف لگا دیتے ہیں. کئی ممالک جو ہے امریکہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو وہ اس میں ٹیرف لگا دیتے ہیں. اب انہوں نے فرانس کو بھی ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے. تو اس پر فرانس نے یورپی یونین کو یہ کہا، فرانسیسی صدر نے، کہ ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور ہمیں ایک مشترکہ حل نکالنا چاہیے اور ایک مشترکہ اس کے لیے لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ امریکی ٹیرف پالیسی کا جواب کیسے دینا ہے. اب اگر یورپ بھی امریکہ پہ ٹیرف لگا دیتا ہے جیسا کہ امریکہ یورپ پہ لگا رہا ہے، یورپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے؟ انرجی چاہیے، یورپ کو فیول چاہیے، معدنیات چاہیے. یہ ساری چیزیں تو یورپ براہ راست حاصل کر سکتا ہے. انڈیا کے ساتھ وہ معاہدے کر رہے ہیں، گلف کے ساتھ وہ معاہدے کر رہے ہیں، رشیا سے وہ تیل اور گیس لے رہے ہیں، وہ اس مقدار میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اور چائنا کے ساتھ اگر وہ اپنے تعلقات بڑھا لیتے ہیں تو پھر امریکہ کے اوپر ان کا انحصار کم ہو جائے گا. تو اب جو ہے وہ گیم اس طرف کو جا رہی ہے. اس کے اوپر نظر رکھیں گے، اس پہ ہم بات چیت بھی کرتے رہیں گے. اب آ جائیں ناظرین نے پاکستان کی اندرونی صورتحال. دیکھیں بیرونی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر بات جو ہمیں کہی جائے گی ہم فوری طور پہ مان لیں گے. بیرونی قرضہ لینے کا پاکستان نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا، ایک نیا ریکارڈ بنا دیا. 6 مہینوں میں پاکستان نے کتنا قرضہ لیا؟ گزشتہ 6 مہینوں کے اندر جو بیرونی قرضہ ہے وہ 1254 ارب، یعنی یہ لگ بھگ 4 ارب 50 کروڑ ڈالرز بنتے ہیں. یہ پیسہ پاکستان لیتا جا رہا ہے اور یہ پیسہ پاکستان کا جا کہاں رہا ہے؟ کوئی ترقیاتی پروگرام تو چل نہیں رہے، نہ کوئی نئے ڈیمز بن رہے ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، کوئی نئی سڑکیں، کوئی ریلوے، کچھ بن رہا ہو، کچھ بڑا ہو رہا ہو پاکستان کے اندر، کچھ نیا ہو رہا ہو پاکستان کے اندر، یا بہت سارے جنگلات لگ رہے ہوں، نئی نہریں نکل رہی ہوں. کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا. تو جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ اتنا سارا پیسہ لے کر ڈال کہاں پہ رہے؟ یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ سوال میں نے کئی مرتبہ پوچھا، آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. بس اڑان پاکستان کی ایک کہانی سنا دیتے ہیں. اور اڑان کی حالت یہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری، جسے آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، کہ باہر سے کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے، وہ مزید 43% تک گر گئی ہے. یعنی باہر سے بجائے اس کے کہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے، جو آ رہی تھی وہ بھی مزید گر گئی ہے 43% تک، یعنی وہ بھی تقریباً آدھی ہو رہی ہے. آئی ایم ایف نے معاشی گروتھ کے مزید سست ہونے کی پیشن گوئی کر دی ہے اسی وقت، اور پاکستان کا پیسہ لگاتار ڈبویا جا رہا ہے. جیسا کہ گرین انیشیٹو ایک لیا تھا، شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ آرمی چیف کا ویژن ہے.
میں نے 2 سال پہلے رولا ڈال دیا تھا کہ یہ مت کردہ بربادی کر دیں گے آپ پاکستان کی، لیکن ان کی کھوپڑی میں بات گھستی نہیں ہے۔ یہ دریائے سندھ سے نہریں نکال کر چولستان لے کر جا رہے تھے اور چولستان کی زمینوں کو سیراب کرنے جا رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان صحراؤں کے اندر یہ لہلہاتے ہوئے کھیت لگائیں گے، اور اب صورتحال اس کے بالکل برعکس ہو گئی ہے۔ حالت یہ ہے کہ پاکستانیوں کا پیسہ چولستان کی ریت کے اندر انہوں نے اربوں روپیہ ڈبو دیا پاکستانیوں کا۔ سجاگ کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق گرین پاکستان کا منصوبہ صحرائے چولستان کی ریت میں ڈوب رہا ہے۔ سب سے بڑی 2 کمپنیاں جن کے پاس 50,000 ایکڑ زمین تھی، 50,000 ایک کے پاس، 50,000 ایک کے پاس، ان میں سے ایک فاطمہ فرٹیلائزر، انہوں نے منصوبہ شروع ہونے کے 2 سال بعد بھی پروجیکٹ پہ کام ہی شروع نہیں کیا، جبکہ یونٹی گروپ ہے وہ جناب منصوبے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ چینی کمپنی سمیت 3 کمپنیاں بھی منصوبے سے نکلنے کے لیے کام کر رہی ہیں اور ملازمین کو بھی نکالا گیا ہے۔ 2 سال پہلے شہباز شریف نے اس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ آرمی چیف عاصم منیر کا ویژن ہے، تو یہ والا ویژن بھی بڑھ گیا، پاکستانیوں کے پیسے بھی اربوں روپے انہوں نے ضائع کر دیے۔ تو جب پاکستان میں نیا کام ہی نہیں ہو رہا، نہ کھیلوں کے میدان بن رہے ہیں، نہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ اربوں ڈالر جا کہاں رہے ہیں؟ یہ یا تو لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں، کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، یا یہ پیسہ جمع کر کے یہ قومی خزانے میں دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے قومی خزانہ بھر دیا۔ عمران خان صاحب کے دور میں قومی خزانے میں اتنا ہی پیسہ تھا جتنا آج ان کے پاس ہے، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں سینکڑوں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے تھے اور تب بھی قومی خزانہ بھرا ہوا تھا۔ کووڈ کے باوجود عمران خان صاحب نے قومی خزانہ بھی بھرا اور بے شمار قومی سطح کے بڑے منصوبے جو ہیں ان کو بھی چلایا۔ آج وہ سارے منصوبے لگ بھگ بند پڑے ہیں، قومی خزانہ انہوں نے خالی کر دیا تھا، اب یہ قرضے لے لے کر اس میں پیسہ ڈال رہے ہیں۔ حالات کیا ہے؟ تجارتی خسارہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند سطح پہ پہنچ گیا ہے۔ یعنی یہ اعداد و شمار آپ دیکھیے، 3.8 ارب ڈالر پاکستان کا تجارتی خسارہ ہو گیا، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہوش ربا اضافہ ہے پاکستان کے تجارتی خسارے میں۔ پاکستان باہر سے جو چیزیں منگوا رہا ہے وہ 6.1 ارب ڈالر، اور جو چیزیں باہر بھجوا رہا ہے وہ 2.3 ارب ڈالر، اور یہ دسمبر 2025 کا ڈیٹا ہے۔ یعنی ایک مہینے کے ڈیٹا میں آپ کے پاس ساری کہانی آ جاتی ہے کہ آپ نے 6 ارب ڈالر سے زیادہ کا سامان منگوایا اور لگ بھگ 2 ارب ڈالر کا آپ نے بھیجا، تو 3.8 ارب ڈالر کا سیدھا سیدھا تجارتی خسارہ ہوا ہے۔ ایکسپورٹس ہے ہی نہیں، آپ کوئی چیزیں بنائیں گے تو باہر بھیجیں گے، چیزیں بنا ہی نہیں رہے تو باہر بھیجیں گے کہ آپ دنیا کو؟ حالات بہت پتلے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اس حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ اگر یہ حکومت رہ جائے گی تو پاکستان کو یہ مزید تباہی کے دہانے پر لے جائیں گے، اور یہ لے کر جا رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہماری 150 بڑی بڑی ملیں بند ہو گئی ہیں، ٹیکسٹائل کا شعبہ تباہ ہو گیا ہے، انڈسٹری مکمل تباہ ہو گئی ہے، چابیاں ہم حکومت کے حوالے کر رہے ہیں، آپ خود ہی چلا لیں۔ یہ ان کی اونچی اڑان ہے۔ انہوں نے کروڑوں روپے کے اشتہارات لگوا دیے میڈیا کے اوپر، کروڑوں روپے انہوں نے لگا دیا اشتہار بازی کے اوپر، اور 10 ارب کے اندر انہوں نے بیچ دی پی آئی اے۔ اس سے بہت زیادہ پیسہ انہوں نے ہر سال ضائع کیا ہے، اور پوری کی پوری ایک ایئر لائن جو پاکستان کا پرائیڈ تھی وہ انہوں نے اونے پونے بیچ دی، اور بیچی کسے؟ فوجی فاؤنڈیشن کو۔ یعنی وہ ڈائریکٹ تو نہیں آئے لیکن پھر بھی وہ اس کے مالک بن گئے، تو فوجی فاؤنڈیشن کے پاس ہے جناب اب پی آئی اے۔ توجہ ان کی اس بات پہ ہے کہ صوبائی خود مختاری بھی ختم کر دی جائے۔ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے ناظرین، اور 18ویں آئینی ترمیم اس کا نشانہ بنے گی۔ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ 18ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کے پاس اختیارات آئے تھے اور صوبائی خود مختاری آئی تھی، اور یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کر کیا تھا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے اس کے خلاف تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ ہر میٹنگ میں ہر جگہ پہ بیٹھ کے ہمیشہ یہ کہتے، کیونکہ ان کا اختیار کم ہو گیا تھا نا، ان کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو طاقت ملتی ہے جتنا زیادہ آپ وفاق کو طاقت دیتے ہیں۔ جب آپ صوبوں کو خود مختاری دیتے ہیں کہ ہر سٹیٹ اپنا فیصلہ خود کرے، ہر صوبہ اپنا فیصلہ خود کرے، جیسا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو پھر جو اوپر اسلام آباد ہے اس کے پاس طاقت کم ہو جاتی ہے، تو ہر صوبے کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اسلام آباد کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک چیلنج تھا، اب وہ اس کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں۔
तमाम बड़े बड़े अखबारात में इसके ऊपर खबर लगवाई गई कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो अब 18वीं तरमीम को निशाना बनाने का अमल शुरू हो चुका है। जो काम करने वाले हैं पाकिस्तान में, नाज़रीन, उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं देता। मिसाल के तौर पे कराची में आग लगती है और काफी अरसे से यह बताया गया है कि कराची में फायर ब्रिगेड की सहूलियात काफी नहीं है, आपको इन्हें बेहतर करने की जरूरत है। गवर्नर हाउस के करीब वो प्लाजा है जहां पे आग लगती है और अब तक की इतला के मुताबिक 61 लाशें बरामद हो चुकी हैं प्लाजे के अंदर से। कल तक हम आपको 30 लोगों के बारे में बता रहे थे। अभी एक इतला आई है कि प्लाजे की एक दुकान, क्योंकि अब वो अंदर रेस्क्यू वाले जा रहे हैं, बार बार जगह खोलकर देख रहे हैं, तो एक दुकान खोली गई तो उसमें 30 के करीब लाशें बरामद हुई हैं एक दुकान में से। ये कितना अफसोसनाक है। जिंदा लोग जल गए इस शहर के अंदर। 61 लोग अब तक की इतला के मुताबिक जाँ बहक हो गए हैं और अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है, उनके घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो ये जिस वक्त हुक्मरान जश्न मना रहे होते हैं ना, उस वक्त शहरी जल रहे होते हैं। तो रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। इसकी अमली मिसाल है ये कि एक तरफ पाकिस्तानी जल रहे थे और दूसरी तरफ हुक्मरानों के टिकटॉक आ रहे थे नाचते हुए, खुशी वाले, जर्क बर्क लबास, चकाचौंध, शानदार अय्याशी वाली जिंदगी, आसाइशों से भरपूर किस्म के खाने और हर चीज। इन्हें बिल्कुल भी अवाम का एहसास नहीं है। एक दुकान से 30 लाशें बरामद हो गई। अंदाजा करें आप कितनी तकलीफ दे बात है। और अभी ये बसंत भी मनाएंगे, पता नहीं कितने लोगों का गला कट जाएगा। मुझे बहुत बहुत शौक है गुड्डी उड़ाने का, ये पतंगबाजी का बहुत शौक है, लेकिन जिस तरह के धागे आ चुके हैं, जिस तरह पतंगबाजी होती है, ये सेफ रही नहीं। यानी मैंने सारी जिंदगी पतंगबाजी की है, लेकिन जब ये सेफ नहीं रही तो हम लोगों ने छोड़ दिया इसको कि इससे लोग मर जाते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत अब इसका रिस्क ले रही है। वो ये करना चाहती है सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस्टिविटी दिखाने के लिए। तो इसमें इमरान खान साहब की बहन ने भी एक बात की। देखें, कल उन्हें मार पड़ी है वहां पे, उनकी बहनें गिर गई। उन्होंने सारा बताया कि हमें कैसे पुलिस वालों ने आकर मारा। 4 SHO थे, को 500 पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहनें भी गिर गई। वहां नौजवानों को गिरफ्तार किया, बहुत मार कुटाई ये करते रहे वहां पे पुलिस वाले। तो उन्होंने सुबह वो फिर आ गई। अजीब रेजिलियंस दिखाई है इस खानदान ने, यानी इमरान खान साहब ने, उनकी अहलिया ने, उनकी बहनों ने, उनके रिश्तेदारों ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है। इतनी तकालीफ और इतने जुल्म और जबर के बावजूद ये लोग हर मरतबा डट कर खड़े होते हैं। तो इमरान खान साहब की एक बहन आई, उन्होंने कहा जी कि अगर जजेस इंसाफ नहीं दे सकते तो घर चले जाएं, आपको इंसाफ देने के लिए इस मनसब पे बैठाया गया। और इन जजों ने जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब नहीं देना। ये जो जज बारीक वारदातें डाल रहे हैं ना और इंसाफ देने से इनकारी हैं, इन जजेस को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। ये अल्लाह को कैसे जवाब देंगे कि हमने नाइंसाफी की थी, हम जुल्म के हिस्सेदार बने थे। कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन क्या यहां पे फैसले इंसाफ के मुताबिक हो रहे हैं? अपनी मर्जी के जज लाकर बिठाए गए हैं जो बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रहे। तो इमरान खान साहब की बहन ने कहा कि जब बसंत मनाएंगे तो हर तरफ इमरान खान के नाम की और इमरान खान साहब के तस्वीरों वाली पतंगे उड़ती हुई नजर आएंगी। ये इमरान खान की बहन ने कहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवार हैं, जीतने वाले, हारने वाले, ओहदेदारान हैं, वो सारे अपने अपने तौर पे अब पतंगे तैयार करवाएंगे बड़े पैमाने पे। लाखों रुपए की पतंगे आप देखेंगे हवा में उड़ेंगी और उनमें आपको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप झंडा नहीं उठा सकते, पंजाब पुलिस बहुत मारती है। लेकिन अगर हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगे उड़ रही होंगी तो पंजाब पुलिस किसको मारेगी? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो ये पामाल कर नहीं सकते।